بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقبال کے دو شعر حاضر خدمت ہیں، 2 یا 3 پڑھیں گے جتنا آپ ساتھ دیں گے۔ فرمایا عہد نو برق ہے، آتش زن ہر خرمن ہے، ایمن اس سے کوئی سہرا نہ کوئی گلشن ہے۔ الف کے ساتھ ایمن یعنی ایمان سے امن والا جس طرح ہوتا ہے۔ آتش زن جلا دینے والا، ہاں آتش آگ کو کہتے ہیں، زن کے معنی جلا دینے والا۔ یہ دیکھیں زن فارسی میں زن عورت کو کہتے ہیں، وہ بھی اس کا ایک معنی جلا دینے والا بھی ہے کہ وہ نوجوانوں کے ایمان کو جلا دیتی ہے جب عورت ہو۔ جب مستور بن جاتی ہے تو محفوظ ہو جاتی ہے۔ عورت کا معنی ہے غیر محفوظ، کھلی ہوئی چیز، ظاہر چیز۔ اور جب اسلام نے اس کو مستور کیا، کیونکہ جب مستور ہو جائے گی محفوظ ہو جائے گی۔ پہلے غیر محفوظ تھی، جب چادر اس کو ملی تو وہ محفوظ ہو جائے گی، اور اس کی پہچان بھی ہو جائے گی کہ یہ مرد نہیں، یہ مستور آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو فرمایا کہ عہد نو برق ہے، آتش زن ہر خرمن ہے، ایمن اس سے کوئی سہارا نہ کوئی گلشن ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت شعر ہے۔ فرمایا یہ جو جدید دور ہے نا، وہ ایک بجلی کی مانند ہے جو ہر کھیت کو جلانے کے لیے ہر لمحے آمادہ رہتی ہے۔ اس کی بجلی یعنی اس کی جو بدعملی ہے، اس کی جو عریانی ہے، اس کے جو مطلب مختلف قسم کے اسلام کے علاوہ افعال بد ہیں، ٹھیک ہے، وہ مومنین کے ایمان کو جلانے کے لیے آمادہ رہتی ہے ہر وقت۔ اس بجلی سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ ایمن منی محفوظ، کوئی محفوظ نہیں ہے، نہ تو صحرا محفوظ ہے، نہ کوئی باغ محفوظ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کوئی جگہ محفوظ نہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے۔ ہر گھر کو یہ آگ جلائے گی، ٹھیک ہے، بے پردگی کی آگ ہے، جوئے کی آگ ہے، شراب کی آگ ہے، ٹھیک ہے، وہ کوئی آگ ہے، وہ بدعملی کی آگ ہے، تو وہ جو ہے نا پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ یہ شاعر بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو نئی تہذیب آئی ہے تو اور اس نے اسلام سے نوجوانوں کو دور کر دیا، جس طرح پچھلے اشعار میں ہم نے بتایا تھا، کعبہ سے نکال کر اس کو بت خانے میں لے گئی ہے، تو یہی بات وہ تسلسل کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ بجلی بن کر معاشرے پر گرتی ہے، ہر گھر میں اس کی چنگاریاں جاتی ہیں، اور اس سے کوئی کھیت، کوئی گھر محفوظ نہیں ہوتا، اس کو وہ جلا کر راکھ کر دیتی ہے، تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ ظاہری بات ہے آج ہماری تباہی جو نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے نوجوان نسل جو ہے وہ اسلام سے دور ہے، اس کی تربیت نہیں ہے، اور وہ جدید تہذیب اور جدید چیزیں اور جدید آئیڈیالوجی اور جو آ رہی ہے، جو اسلامی قدروں کو پامال کرتی جا رہی ہے، اس میں یہی بات اقبال کہہ رہے ہیں۔ خدا اس سے محفوظ رکھے۔ دوسرا شعر فرمایا اس نئی آگ کا اقوام کہن ایندھن ہے۔ سبحان اللہ، ملت ختم رسل شعلہ بہی پیرہن ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائی خدا را نوجوانوں، اقبال کے کلام کو سمجھو، سنو، بہت خوبصورت کلام ہے اور حقیقت کی عکاسی ہے، اور نوجوانوں کو محفوظ رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے اقبال کا کلام۔ اس کو پڑھیں، سنیں، سمجھیں اور عمل کریں۔ فرماتے ہیں نئی آگ سے مراد جدید دور ہے، یہ تشبیہ دی ہے اقبال نے، نئی تہذیب یعنی ملت ختم رسول سے مراد رسول پاک کی قوم ہے۔ شعلہ بہ پیرہن، جس کا لباس جل رہا ہو اس کو کہتے ہیں شعلہ بہی پیرہن، یعنی جس کے کرتے کو آگ لگی ہوئی ہو۔ یعنی نئی تہذیب میں فنا ہونے والی قوم، فنا ہونے والے نوجوان وہ جل رہے ہیں،
تو گویا ان کا جو لباس ہے وہ اسلام ہے، وہ جل رہا ہے، اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے، ان کا حیا ختم ہو گیا ہے، ان کا ادب ختم ہو گیا ہے، ان کی عبادت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ دیکھیں یہ 10-11 بجے جو نوجوان اٹھتے ہیں وہ کب نماز پڑھتے ہیں؟ وہ والدین جب اٹھانے جاتے ہیں تو وہ ساری رات موبائل دیکھ دیکھ کر ان میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، ان کے اعصاب جواب دے دیتے ہیں، تو پھر وہ ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں۔ تو یہی بات اقبال کہہ رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ سچ پوچھیے تو نئی تہذیب ایک ایسی آگ کی طرح ہے، آگ کی مانند ہے، جس کا ایندھن قدامت پرست اقوام کو قرار دیا جا سکتا ہے، جس کے سبب نئی آخر زمان کی امت کا پیرہن جل کر راکھ ہو رہا ہے، جل کر خاک ہو رہا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ یہ سب تو تشبیہات تھی۔ مقصد یہ ہے کہ جو قدامت پرست اقوام نئے زمانے کا ساتھ دینے سے آری ہیں، وہ ان کو ختم کرنے پر تلا ہوا ہے، وہ ختم ہو جائیں گے۔ قدامت پرست، قدامت پرست مراد یہ نہیں ہے کہ جو دیندار ہیں وہ قدامت پرست ہیں، نہیں، جو اچھی باتوں میں بھی زمانے کا ساتھ نہیں دیتے، ٹھیک ہے، ان کو کہہ رہے ہیں۔ جس طرح کہتے ہیں کہ بچیاں تعلیم حاصل نہ کریں، ٹھیک ہے، جدید تعلیم حاصل نہیں کرنی چاہیے، بس صرف قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں۔ بھئی ٹھیک ہے، قرآن حدیث ہمارا بنیادی سرچشمہ ہے، لیکن قرآن حکیم اور حدیث ہمیں یہ جدید علوم حاصل کرنے سے منع نہیں کرتی، بلکہ وہ تو خواہاں ہیں کہ ہمارے بچے ٹیکنالوجی سیکھیں، سائنس سیکھیں، لیکن یہ سب چیزیں اسلام کے تابع ہوں۔ اور ہمارے نوجوانوں میں جب وہ ٹیکنالوجی سیکھ رہے ہوں، سائنس سیکھ رہے ہوں، غیر ملکوں میں کام کر رہے ہوں، لیکن تقوی کے لباس سے وہ مرصع ہوں، تقوی کا لباس ان کی روح میں موجود ہو، ان کے جسم میں موجود ہو، ٹھیک ہے، تو وہ قدامت پرستی چھوڑ دیں اور جدید علوم کو سیکھیں۔ تیسرا شعر نہیں پڑھ سکتے، انشاءاللہ کل اگلی ویڈیو میں اس کو شامل کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے تعلیم حاصل کرنے اور جو غلط تہذیب ہے اور بے ادبی ہے، بے حیائی ہے، اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔